ये जान खुदा के बाद खान सर आपने इमरान खान को बताया कि मैदान में जो ड्रोन हमला उस पे खान साहब ने क्या कहा? खान साहब को उस पे सर खान साहब ने क्या बताया जो मैदान में जो हमला हुआ उसके बारे में क्या बताया? अब ये नहीं कह सकते कि उसमें इख्तिलाफ राय ज़रूर है, बड़े इख्तिलाफ नहीं है। हम जो पार्टी का एजेंडा हम लेके चलते होते हैं वो एजेंडा सब हम फॉलो करते हैं। खान साहब की सरबराही में सब मुत्तफिक है, कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं हो सकता। आपस के इख्तिलाफात होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि पार्टी इकट्ठी हो, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ बर्दाश्त करें। आपस में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय हम उसको चाहते हैं कि रिजॉल्व करें पार्टी में अगर कोई ऐसी बात आ जाती। अदरवाइज़ देखो, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल और किंग पार्टी नहीं है कि लोगों को हम रोके। हम है जमहूरी पार्टी, जमहूरी अमल पे बिलीव करते हैं, इसलिए हम में ज़्यादा लोग बोलते हैं। सर कल लड़ाई हुई आपकी आपकी सलमान अकरम राजा साहब से? नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। किसने कहा? नेवर एवर। नहीं, नेवर एवर। उसने तो मुझे पूछा, नहीं नेवर एवर, नेवर एवर कभी हुआ नहीं। एक चीज़ आपको बता दूं, देखो वो आपने जिसका जिक्र की ना, सलमान राजा साहब की भी तबीयत ऐसी है, वो लड़ाइयों वाला नहीं है, और मेरी तो तबीयत ऐसी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। ये नहीं। एक चीज़ और है, एक मिनट, वो शायद लोग जो है ना जो चाहते हैं कि कोई लड़ाई हो, तो उन्होंने दो ऐसे नाम लिए कि मेरा ख्याल है आप लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि आप अलीमा खान साहब कहती हैं कि अडियाला में मंजूर नज़र लोगों की मुलाकात होती है लेकिन अलीमा खान की नहीं होती, और आपके ऊपर कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात ये ज़ाहिर करते हैं कि आपको पुलिस हाथ ही नहीं लगाती, बाकी दीगर कारकुनान को या लीडरशिप को गिरफ्तार करती, क्या वजह है? देखो, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुत्तफ़िक़ है। खान साहब की 3 करोड़ वोट है, मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। कोई 4, 5, 10 बंदा मुखालिफत में कोई कर दे तो ये जमहूरियत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है हम करेंगे। मेरे ऊपर बहुत सारे पर्चे, मेरे ऊपर 11 पर्चे हो चुके, 11 पर्चों से और क्या हो, 11 पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं, और दहशतगर्दी के भी पर्चे उसमें शामिल हैं। ये सारे केसेस और कोर्टों में जाते हैं, उनको पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हम किसी की मंजूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मंजूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बंदे जो इधर आपके सामने पार्लियामेंट में नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने बिलियन के आफरे टुकराई हैं, उनकी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, इनके कारोबार इफेक्ट हुए हैं, इनके बच्चे इफेक्ट हुए हैं, फिर भी ये पार्टी के साथ रहें, खान साहब के साथ रहें, चाहे वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के हों, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हो। इसलिए मंजूरी नज़र का लफ्ज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है जो लोग आगे मिलते रहते हैं वो एक अलग बात है। पार्टी का अपना सोशल मीडिया उन्हें शक की निगाह से क्यों देखता है? देखो, सोशल मीडिया हमारे लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन सोशल मीडिया में बड़े सारे वॉलंटियर भी हैं। और देखो, आज़ादी यही होती है, आप लोगों को मना नहीं करते कि आप ये कहो और आप ये ना कहो। मैं तो इस बात भी बिलीव करता हूँ कि आप सोशल मीडिया में हो या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप जो भी बात करें आप सोर्स करके कभी ना करें। दुनिया में कभी सोर्स रिपोर्ट नहीं हुआ करती, खबर होती है जो जेन्युइन है। अच्छा, पूरे दुनिया में अमेरिका के असूल है कि एक टीवी चैनल के 1% से पूरे साल में ज़्यादा न्यूज़ सोर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि शेर अफजल मोहम्मद के पार्टी से निकाले जाने के अगर मैं कुछ बताऊं तो बोलचाल आ जाएगा पार्लिमानी पार्टी में। वो कैसा बोलचाल है जो शेर अफजल? न मैंने ये कहा है न मेरे पास ये अल्फाज। 10 अप्रैल को पाकिस्तान का आईन बना था और कल 10 अप्रैल है, आईन के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का आईन है और हम सारे मुतफिक हैं। पाकिस्तान का आईन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हम सबको मुतफिक रखा है, पाकिस्तान को मुतफिक रखेंगे। मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि इसी तरीके से सारे यूनिट मुतफिक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रियासत को हर सूरत फोकियत हासिल है, पर्सनल पॉलिटिक्स पे हमारे जो भी इख्तिलाफात हो वो सेकेंडरी होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले आईन, जो आईन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आईन को उठाता है, जो झंडे को उठाता है, वही पाकिस्तानी है। वो अगर वो इसके साथ नहीं जुड़ते तो वो पाकिस्तानी अभी सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है कि आपने सलमान अकरम राजा साहब को कोई थप्पड़ मारा। मैं ये इसकी मजम्मत करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट की कि मैंने सलमान राजा को थप्पड़ मारा है। वो मेरे भाई हैं, मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, खान साहब ने बिठाया है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। दो चीज़ें यार, मेरा ख्याल है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि गौर खान किसी को थप्पड़ मारे, ना आपको यकीन आएगा कि सलमान राजा किसी को मुंह मारी हुई है। सर मुंह मारी, ये बता दें, ये बता दें से क्या कहेंगे? पार्टी के अंदर इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, खासतौर पे क़यादत जो है वो भी इत्तफाक उसमें नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो फवाद चौधरी जैसी आवाजें जो पहले से ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत जो कि 9 में से पहले की सियासी क़यादत, देखिए मैं आपको बताऊं,
وہ جو بھی ہمارے بارے میں معروضات ریزرویشنز رکھتے ہیں ریزرویشن رکھنے دیں. فواد چودھری سینئر پولیٹیشین تو رہا ہے نا. فواد چودھری کی جو قد کارڈ ہے سیاسی اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں اس سے 1000 بار ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری پارٹی چھوڑ گئے, سخت وقت میں چلے گئے, خان صاحب سے چلے گئے, وہ اپنی جگہ. لیکن میں ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے اور کرٹیسزم کرتا ہے تو ہم کیا ان لوگوں کی منہ بند کرتے ہیں؟ کرٹیسزم کا ہم جواب دیتے ہیں. نہیں, اسد کیسر صاحب دیکھو 6-7 اسد کیسر صاحب پارٹی سے ناراض نہیں ہے. وہ واحد آدمی ہے جس نے پارٹی کی خاطر کہا تھا کہ چونکہ ہم اپوزیشن میں, ہم سخت حالات میں کوئی بھی عہدہ, کوئی چیئرمینی, کوئی پارٹ کا جو کمیٹی ہے اس میں کوئی حصہ نہیں لوں گا. پارٹی کے لیے بیٹھے ہیں. وہ بچوں سے ملنے کے لیے 6 مہینے بعد لگ کے, وہ بھی ACL پہ تھے, اب بچوں کے ملنے کے لیے لندن گئے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آ جائیں. 9 اپریل یوم سیاہ کے طور پہ کیا کہیں گے سر 9 اپریل کے حوالے سے؟ دیکھو 9 اپریل کے وقت جو حکومت آئی ہے اور کیا ہے, میں کہتا ہوں وہ وہی دن تھا جو پاکستان کو زخم لگا تھا. زخم پاکستان کو اس وقت لگا جب 9 اپریل کو ایک عوامی حکومت, ایک عوامی مینڈیٹ کو ایک سازش کے ذریعے سے چینج کیا گیا تھا. اچھا بیرسٹر گور صاحب ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں اندر سے کہ آپ کی PTI پارلیمانی پارٹی میں کافی گرما گرمی ہوئی ہے. آپ نے وہاں پر کہا ہے کہ اگر شیر افضل ملک کے حوالے سے جو چیزیں اگر میں بتا دوں تو زمین نکل جائے گی آپ سب کے پاؤں سے. یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ زمین پاؤں سے نکل, میں نے کبھی زندگی میں ویسے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن ایک بات بتاؤں, ہم پارلیمانی پارٹی میں بات کرتے ہیں, گرما گرمی نہیں ہوئی ہے کوئی, لیکن ہماری باتیں ہوتی ہیں. ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹی بحث کرتی ہے. ہم نے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ آج احتجاج کیا کرنا ہے, عمر صاحب نے کیا بات کرنی ہے. آج کے دن کے سلسلے میں خان صاحب نے مجھے کچھ اسپیسیفک انسٹرکشن دی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ رول ہوگا. میں نے بھی ان کے ساتھ ہونا تھا. میری ڈاکٹر کی, ہماری فیملی ڈاکٹر آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. دیکھو نہیں, دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں PTI کے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کی یہ کوشش ضرور ہے کہ حالات دیکھو کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں وہ نہیں چاہتے حالات کو لاؤ, وہ نہیں چاہتے ہم بہتری کی طرف جائیں, وہ نہیں چاہتے کہ ڈائیلاگ ہو, وہ نہیں چاہتے سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو. وہ چاہتے یہی ہے کہ دنگا مشتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں وہ, ہاں یہ وہ ہو سڑکوں پہ ہو. ہم چاہتے ہیں جی سلوشن نکالو, بات کرو. اس طرح نہیں, دیکھو نام کا میں نے بتایا ہوا ہے, میرا نام کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا, اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں, اور میرے کبھی بھی کسی لسٹ میں نام نہیں ہوتا ایز اے چیئرمین. ایک میں ہمیشہ بالکل یہ وہ وکالت ہے, یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور ریزن یہی ہے کہ اگر ایسی تھی تو 25 تاریخ کو وکلا جب گئے اس میں سلمان راجہ بھی تھا, تو پھر خان کی تینوں بہنیں باہر رہیں, یہ لوگ پھر کیوں اندر گئے؟ کل تو خان کی ایک بہن کی اجازت نہیں, 2 کو تو اجازت دے رہے تھے, ایک منٹ. اور پھر خان کی فیملی, بشرا کا بیوی کی فیملی بھی ملی ہے, تو اس لیے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے سب کو کہا ہے کہ سستی شہرت نہ لو, کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ, ایک پہ نہ کرو. بڑی پارٹی ہے, خان نے بڑی ذمہ داری دی ہے. میں خان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اور خان اس وقت دنیا کے ٹاپ لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے. سر اسی وجہ سے آپ کی طرف کلامی ہوئی ہے؟ نہیں, میری طرف کلامی نہیں ہوئی, اور میرے بھائی ہے میرے نہیں, عمر صاحب آئیں گے, میرے اپوائنٹمنٹ ہے سر. آنیسٹ ٹو گاڈ میری اپوائنٹمنٹ سر, میں نے اڈیالہ میں کل ٹاک کی تھی, نہیں سر. عمران خان صاحب کو سر اپنے مردان جو حملہ ہوا ہے مردان میں کیا ہوا؟ صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی, وضاحت دی اس حوالے سے, تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا کیا جو آپ نے بھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں, پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی, میں کسی کو وضاحت سر مردان میں جو خان میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے, اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا, اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا, لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی, لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کے سر. آپ نے عمران خان کو بتایا کہ مردان میں ڈرون حملہ اس پہ خان صاحب نے کیا کہا, خان صاحب کو اس پہ سر خان صاحب نے کیا کہا, جو مردان میں جو حملہ ہوا اس کے کیا بتایا؟ نہیں بتایا سر. دیکھو میں نے خان صاحب کو, میں نے خان صاحب پارلیمانی پارٹی کے اندر کیا ہوا, کل کا جو تھا ایک جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا, جو اسٹیٹمنٹ ہوئی, پارلیمانی پارٹی نے آج کیا بات کی ہے؟ دیکھو پارلیمانی پارٹی کو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہمارا میٹنگ ہو, کوئی بھی کچھ ہو, لیکن ایوری سنگل ڈے جب سیشن ہو تو ہم پارلیمانی پارٹی کو بریف کرتے ہیں.
یہ خان صاحب کی ہدایات ہے, یہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے, اور آج کی جو سیشن ہے اس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے گا. ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن ذاتی معاملات سے نہیں ہوئی ہے. البتہ میٹنگ کے بارے میں سیکرٹری جنرل کے الزام کے اوپر بڑا شور شرابہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوا ہے سر, تو ہمارے ذرائع تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ کیا الزام کہ جو کل سیکرٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, کیا جو ملاقات کے حوالے نہیں, سے اس نے آج کوئی اور اسٹیٹمنٹ دی, شیر افضل مروت کے نکالے جانے کے اوپر بھی باتیں اس نے ہوئی وہ ہیں. اس کا نہیں کیا, لیکن ایک لفظ اس نے استعمال کیا منظور نظر, اور جس کی میں نے تردید بھی کی, اور میں نے کہا تا قیامت ایسے منظور نظر کی لفظ کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے یہ میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں منظور نظر کا لفظ نہیں ہے. ہر بندے نے قربانی دی, ہر بندہ قربانی دے رہا ہے, خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک طرف سارے امرت کے دارے ہیں, دوسری طرف سب کچھ سختیاں ہیں, لیکن خان کے جیالے, خان کے ٹائیگر جو ہے نا, وہ امرت کے دارے ٹکرا کے اپنے ان کے خان کے ساتھ بیٹھے. سر میں نے ساری گفتگو کی ہے, اور خان صاحب کی جو ہدایات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ میری طرف سے آئے گی, خان صاحب کی ہدایات یہ ہے میرے کہ آئندہ کوئی بھی بندہ جو اڈیالہ جیل سے نکلے گا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ باہر آ کر کے انکلوڈنگ میں وہ نہیں دے گا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. کیسے پتہ چلے گا سر؟ وہ اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو آفٹر دی پی سی تھرو انفارمیشن سیکرٹری دے دیں گے. اس پہ آپ کو انفارمیشن سیکرٹری پشاور بیٹھے ہیں سر؟ نہیں, پشاور نہیں, ادھر ہی بیٹھے, انشاءاللہ اس پہ آپ کو اسٹیٹمنٹ گور صاحب, موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے, نہ ہی مسلم لیگ نون سے خطرہ ہے. تحریک انصاف کو اگر خطرہ ہے تو اندرونی تقسیم سے ہے, جس کا نقصان پارٹی بھی اٹھا رہی ہے, اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی رہائی صرف اسی وجہ سے ناممکن ہو پائی ہے کہ آپ کی تقسیم کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پارٹی میں اللہ نہ کرے تقسیم ہو, ہمارے میں گروپس نہیں ہیں, لوگوں کے سیکشنز نہیں ہیں, لوگوں نے گروپ نہیں بنائے ہیں. ہمیں میٹا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ایک ساتھ کرتے ہیں. خان کی واحد پارٹی ایسی ہے, اس میں گروپ نہیں بن سکتا, اس میں فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا, کیونکہ عوام اور خان جڑے ہوئے ہیں. سر تقسیم ہے تو لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. سر دیکھو, یہ بات سے آپ سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے ووٹر سپورٹر اور لوگ ہیں, ان کے توقعات پہ ہم پورا نہیں اترتے. وہ ہم سے اس سے بہت زیادہ وہ زیادہ توقعات ہم سے رکھتے ہیں. شاید ان کی توقعات پہ نہیں ووٹ, وہ ان کی توقعات یہ ہیں کہ دیکھو کہ 600 سے زیادہ دن ہو گئے, خان صاحب ابھی بھی جیل میں, اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ان کا جلدی ممکن کیوں نہیں کر سکے. بجا کہہ رہے ان کا وہ ریزن یہی ہے کہ نواز شریف کو جب پہلے کیس میں سزا ہوئی ایون فیلڈ میں, نواز شریف 69 ڈیز کے بعد اس کو ملا. 69 ڈیز کو انگلش اردو میں کیا کہتے ہیں, 69 دن کے بعد اس کو بیل ملی. جب سیکنڈ کیس اس کی عزیزیہ اسٹیل مل میں کنوکشن ہوئی, نواز شریف 91 دن جیل میں رہے. خان صاحب بوگس کیس میں 600 دنوں سے زیادہ کرے, اور دنیا کا مقبول ترین, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہو, جو لوگ دل سے چاہتے ہیں وہ 600 دن سے زیادہ ہو, تو آبویسلی لوگ یہی ہمارے اوپر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں, میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں, ہم جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں خان صاحب کے مشورے کے ساتھ لیتے ہیں. ہم پہ ٹرسٹ کرو, لوگوں کے باتوں میں نہ ہو. ہم ہر وہ اقدام کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے جو خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ 600 سے 6000 دن بھی ہو